بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ناظرین کرام، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں، اور وہی قادر مطلق ہے. پوری کائنات کی تدبیر اور اس میں تصرف صرف اسی کا حق ہے. مالک الملک نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا. مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے. وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کے وعدوں کے مطابق جنت کی امید بھی رکھتا ہے اور بخشش کی امید بھی رکھتا ہے. مالک الملک فعال لما یرید ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اور جو اللہ کے وعدے ہیں وہ بھی سچے وعدے ہیں. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم انسانی زندگی کے اندر کچھ نشانیاں بھیجتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے. جس طرح پہلی قوموں پہ زلزلے بھی آئے اور تیز آندھیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئے اور مسلسل بارشیں بھی آئیں اور طرح طرح کے عذاب آئے، اسی طرح اللہ عز و جلال اب بھی اپنی مخلوق کو اپنے طرف بلانے کے لیے اور ان کو غفلت سے دور کرنے کے لیے مختلف نشانیاں دکھاتے ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج گرہن یا چاند گرہن کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی رہنمائی دی ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته. سورج اور چاند اس کی روشنی کو اللہ ختم کر دیتے ہیں تو یہ کسی کی زندگی یا کسی کی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہوئی 28 شوال 10 ہجری کو، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ جو سورج گرہن لگا ہے اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ رہنمائی دی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته. نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے، زندگی کی وجہ سے، نہ کسی کی موت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بلکہ اللہ عز و جلال ان دو نشانیوں کو دنیا میں ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ. اللہ اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں. اس لیے جب بھی ایسا موقع آ جائے تو امت کو 10 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے 1058 اور سنن ابی داود کے اندر بھی موجود ہے 1170، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پہلی رہنمائی دی. فرمایا جب تم دیکھو کہ سورج کی روشنی کو اللہ لے گئے ہیں، سورج گرہن ہوا ہے، یہ چاند کی روشنی کو ختم کر دیا ہے، فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوف زدہ ہو گئے
اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سورج گرہن، چاند گرہن کے وقت خوف کا پیدا ہونا انسان کے اندر، یہ ایمان ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوف زدہ ہوئے اور اسی طرح اپنے گھر والوں کی چادر کو گھسیٹتے ہوئے صحابہ کی طرف آئے اور کہنے لگے الصلاۃ جامعہ، آؤ نماز کھڑی ہونے لگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف یہ بتاتا ہے کہ آج امت کے اندر بھی اللہ کے عذاب کا وہ خوف ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ اس قدر خوف زدہ ہو گئے اور جلدی سے نماز کی طرف گئے کہ آپ اپنی نہیں گھر والوں کی چادر لے کے آئے، پھر ان کو ان کی چادر دی گئی جن کو آپ نے لیا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہی یہ ہوتا تھا، کان اذا حزبه امر صلی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1319 کہ آپ کو جب بھی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف کھڑے ہو جاتے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ظالم بادشاہ ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کے ارادے سے ان کو الگ کر لیا تو فوراً اللہ کے پیغمبر نے بھی نماز پڑھنا شروع کی۔ تو آفاقی مصیبتوں کو دور کرنے کا جو علاج اللہ نے دیا ہے وہ سب سے پہلا علاج نماز پڑھنا ہے۔ اگر آسمانی اور آفاقی مصیبتوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں نماز پڑھنے سے، تو زمینی جو مصائب ہیں، جو دکھ ہیں، ان کو دور کرنے کا بھی علاج اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ دوسرا کام سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت مسلمانوں کو کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جس میں 4 چیزوں کا تذکرہ مزید کیا گیا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1044۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن ہوا ہے، فذکر اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، وکبروا، اور اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، وصلوا، اور نماز پڑھو، وتصدقوا، اور تم اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور نماز بھی اتنی لمبی پڑھائی، صحابی کہتے ہیں سورۃ البقرہ انہوں نے مکمل کی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام پہ غشی طاری ہو گئی کیونکہ سخت گرمی میں سورج گرہن ہوا تھا اور ان پہ پانی ڈالا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس وقت تک نماز پڑھو حتی ینکشف ما بکم، حتی ینجلی، جب تک سورج صاف نہ ہو جائے یا چاند گرہن ہے تو وہ صاف نہ ہو جائے، اپنی اصلی شکل میں واپس نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ کے ذکر کا حکم دیا، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا اور صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، سبحو، تسبیح بیان کی جائے، سبحان اللہ، تہلیل، اللہ کی توحید بیان کی جائے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور استغفار کثرت سے کیا جائے، استغفر اللہ، انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرے اور گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب جو آتے ہیں وہ بسا اوقات انسان کے گناہوں کی زیادتی جب ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جلال کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ رک جاؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا کام جو امت کو بیان کیا ہے کہ ایسے ماحول میں جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہو تو پھر غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اب وہ دور تو نہ رہا غلاموں کو آزاد کرنے کا، اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے اس کو آزاد کرنا، کوئی کسی ایسے چٹی یا جرمانے میں پھنسا ہوا اس کا قرض ادا کرنا،
کوئی ناجائز کسی مصیبت میں چلا گیا ہے جیل میں، اس کو آزاد کروانا، اس طرح کے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1054، لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقہ فی کسوف الشمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بالعتاقہ کہ آزاد کیا جائے غلاموں کو جب سورج گرہن لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 1049، ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تو ایک مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز کا طریقہ یہ ہے جس طرح ہم عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ رکوع میں جائے اور رکوع سے اٹھ کے پھر تلاوت شروع کر دے۔ ایک ہی رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے، جبکہ اس طرح کی نماز جب پڑھی جاتی ہے اس میں 2 رکوع بھی ہو سکتے ہیں، 3 رکوع بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ذکر کا حکم دیا، استغفار کا حکم دیا، صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور 5ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور 6ٹھی بات اللہ ذوالجلال سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور 7ویں بات دعا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت سے دعا کی، تضرع سے دعا کی کہ آپ رونے لگ گئے۔ تو ایک مسلمان کو یہ رویہ بھی اختیار کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوف کا اظہار کیا، یہ بھی ایک مسلمان کے اندر خوف ہونا چاہیے، اور فوراً نماز کی طرف اور ان کاموں کی طرف آنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول آئے اور آ کے آواز دی الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہونے لگی ہے، آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں کو سمجھانے کے لیے آپ نے باقاعدہ خطبہ بھی دیا۔ تو ایسے موقع پہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، ان کو اللہ عز و جلال کے ساتھ جوڑنا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ آخر اللہ عز و جلال نے یہ جو کائنات کے اندر تبدیلی کا پہلو اللہ عز و جلال پیش کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی حکمت کو بیان کر دیا کہ اللہ عز و جلال اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اس طرح کی نشانیاں اس لیے بھجواتے ہیں، یہ دنیا میں ان کا ظہور کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے رک جائیں اور پلٹ کے اللہ کی طرف آ جائیں۔ امام ابن الملقن رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن میں 7 حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جلال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورج کتنی بڑی چیز ہے، چاند کتنی بڑی چیز ہے، لیکن یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ عز و جلال ہی ان میں تصرف کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ان کی روشنی کو کھینچ لے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ عز و جلال ان کو ویسے ہی ختم کر دیں گے قیامت کے دن۔ اور قرآن نے یہی کہا ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ عز و جلال آج روشنی کھینچ سکتے ہیں تو ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر سورج اور چاند کی روشنی کو اللہ کھینچ سکتے ہیں، اے بندے تیری زندگی کی روح کو بھی اللہ جب چاہیں کھینچ سکتے ہیں۔ جس طرح اس روشنی کو کھینچنے کے بعد اللہ دوبارہ روشنی دے دیتے ہیں، اے بندہ مومن تمہیں بھی خیال رہنا چاہیے کسی وقت تیری زندگی کی رعنائیوں اور روشنیوں کو اللہ کھینچ لے گا اور دوبارہ پھر قیامت کے دن پیدا کرے گا۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ آج اللہ عز و جلال اگر سورج اور چاند کی روشنی کو کھینچ چکے ہیں اور کھینچ رہے ہیں تو دوبارہ اس کو ٹھیک بھی کریں گے۔ تو ایک بندہ مومن کو امید نہیں توڑنی چاہیے رب سے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے،
دکھ آ گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ عز و جلال خود فرماتے ہیں ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اللہ سے نا امید کون لوگ ہوتے ہیں؟ کافر لوگ۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ سوسائڈ بھی اس لیے کافر کرتے ہیں۔ کوئی سچا مسلمان آپ کو کبھی بھی انتحار کرتا، سوسائڈ کرتا، خودکشی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اور ہمیشہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر الایاس من روح اللہ، یہ کبیرہ گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، جو انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے، ایسے لوگ جن کے دل غافل ہو چکے، اللہ سے دور ہو چکے، اللہ ان دلوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ ان زندگی کے ایام کو حقیقی زندگی نہ سمجھو، اس میں وہ اعمال کرو کہ کل قیامت کو تمہاری نجات کا سبب بن سکے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جلال جو قیامت کے حالات بتاتے ہیں قرآن مجید میں، اور اس کا ادراک انسانی عقل کر ہی نہیں سکتی، تو کچھ نشانی اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو سورج اور چاند کی روشنی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گئے ہیں، قیامت کو کیا کچھ ہوگا اس قیامت کی تیاری کر لی جائے۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ باوجود اس کے سورج اور چاند کس طرح کمال کے ساتھ اللہ کے نظام عدل کے ساتھ موجود ہیں، کس وقت طلوع ہونا ہے، کس وقت غروب ہونا ہے، اس سارا نظام اللہ عز و جلال کے ہاتھ میں ہے۔ اس کمال کے بعد اللہ نقص پیدا کرتے ہیں اور دوبارہ اسی طرح اس کو روشنی سے پھر نواز دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر تمہیں بہت بلندیاں ملی ہیں، یہ بلندیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، ایک وقت آئے گا تمہارا نام نہیں رہے گا، لیکن اگر اچھے اعمال کیے گئے تو یہ نیکی کی صورت میں نام باقی رہے گا، اور قیامت کے دن اس وجہ سے بلندیاں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ اور جس طرح سورج کو کمال کے بعد نقص اور نقص کے بعد دوبارہ اللہ کمال دیتے ہیں، اس طرح زندگی کی ہر مصیبت میں تم یہ امید باقی رکھنا کہ میرے مالک نے مجھے ضائع نہیں کرنا، اس کے وعدے سچے۔ اور چھٹی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح نماز سورج گرہن کے وقت اللہ کے رسول نے خوف کی حالت میں دوڑ کے آئے اور آئے بھی نماز کی طرف، لوگوں کی عادت بن جائے کہ جب اللہ اکبر ہو جائے تو پھر اللہ ہی بڑا ہے، پھر دکان بڑی نہیں ہے، پھر دوست بڑے نہیں ہیں، پھر مہمان بڑے نہیں ہیں، بلکہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف آئیں، ان کی عادت بنے، اور ان کو یہ یاد کروایا جائے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو تمہیں اس بلاوے پہ لبیک کہنی چاہیے۔ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسودگی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہو گے، اللہ تنگی کی حالت میں تمہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی چھوڑے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بیانات جو احادیث کی روشنی میں ہے، امام ابن ملقن کہتے ہیں کہ اس سے ایک ساتویں بات بھی سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو نیک ہوں، میں تو نمازی ہوں، میرے معاشرے میں اگر 10 برائیاں ہیں تو میرا اس میں کیا دخل ہے؟ نیک آدمی کو ساتھ مصلح بھی ہونا چاہیے، اور قرآن نے اس بات کی حقیقت کو بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جس قوم کے اندر اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم کو اللہ ہلاک نہیں ہونے دیتے۔ جب مصلح ختم ہو جائیں، صرف صالح لوگ، صرف نیک لوگ ہوں، تو یاد رکھنا چاہیے جب خباثت بڑھ جاتی ہے تو اس وقت نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب میں آ جاتے ہیں، اور کل قیامت کو نیکی کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، لیکن وہ بھی آزمائش سے بچ نہیں سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فرما دیا ہے کہ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ،
کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے اور برائی قریب آ گئی. انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے پیارے پیغمبر نیک لوگ بھی ہم میں موجود ہیں اور پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے. قال نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت بڑھ جاتی ہے تو پھر نیک لوگ بھی آزمائش میں آ جاتے ہیں. تو اللہ عز و جلال سورج اور چاند کی روشنی کو کھینچ کے بتاتے ہیں کہ بسا اوقات معاشرے کے اندر جب برائی بڑھ جاتی ہے تو جس کا کوئی گناہ نہیں وہ بھی آزمائش میں آ جاتا ہے. اب گائے بھینس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، پرندوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو کتنی گائے اور بھینسیں بھی مر جاتی ہیں. جب طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ان کی جان بھی چلی جاتی ہے. اس لیے انسان کو صالح بھی بننا چاہیے اور مصلح بھی بننا چاہیے. اور روایت تو یہ بتاتی ہے جب اللہ کے نورانی فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور آسمان کے درمیان لا کے الٹ دو، فرمایا ایک شخص تو ایسا بھی ہے لم یعصک قط، جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. آپ نے فرمایا بہی فبدأ، سب سے نیچے اس کو رکھو. کیوں؟ لم یتمعر وجہہ فی، اس کے سامنے ظلم ہوتا ہے، اس کے سامنے میری نافرمانی ہوتی، اس کی پیشانی بھی کبھی سلوٹے نہیں آئی، اس کو کوئی پریشانی نہیں آئی. تو ہمیں صرف اپنا ہی خیال نہیں کرنا چاہیے. یہ مسلمان، ان کا احترام کا تقاضا یہ ہے، ان کی تکریم کا تقاضا یہ ہے، ان کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے. جس طرح میں پسند کرتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، مجھے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی یہ شوق رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی صحیح تعلیمات دی جائے، ان کو بھی اللہ سے جوڑا جائے، ان کو بھی جنت میں لے جانے کی پلاننگز کی جائے، دعائیں کی جائیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ عز و جلال ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جس ایمان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں، اور جب جائیں تو اللہ عز و جلال ہم سے خوش ہو اور پھر ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے. اور سچ کہا تھا کہنے والے نے، ولدتک امک یا ابن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا. اے آدم کے بیٹے، جب تمہیں تمہاری والدہ نے جنا تھا تم رو رہے تھے اور تمہارے رشتہ دار مسکرا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اس وقت دادا بن گیا. زندگی میں ایسے عمل کرو، فاحرص على عمل تكون بفعله في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ایسے نیک اور صالح اعمال کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تم مسکرا کر کلمہ پڑھتے جاؤ، اللہ سے خوش ہو کے جاؤ، اور دنیا تمہاری نیکی اور تمہاری اچھائیوں کو یاد کرتے رو رہی ہو. اللہ عز و جلال ہم سب کو صالح بھی بنائے اور مصلح بھی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.